تم کیسی بیٹی ہو؟ اپنے باپ کو مرتے دیکھ کر بھی تمہیں شرم نہیں آ رہی؟ میں سوتیلی ماں ہوں، لیکن یہ باپ ہے، باپ جو یہاں پڑا ہوا ہے وہ سگا ہے نا؟ ایک عورت چیختے ہوئے ایک کم عمر لڑکی سے پوچھ رہی تھی۔ وہ لڑکی سر جھکائے روتے ہوئے اپنے باپ کو اسپتال کے بیڈ کی بجائے گھر کی چارپائی پر پڑے دیکھ کر اداس نظروں سے دیکھتی ہوئی رو رہی تھی۔ اس کے باپ کو فالج کا اٹیک ہوا تھا۔ ڈاکٹر نے ایک دن رکھ کر چھٹی دے دی تھی، لیکن اب ان کا اسپتال میں باقاعدہ ایڈمٹ ہونا بہت ضروری تھا۔ وہ لاچار نظروں سے اپنی سوتیلی ماں کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے ایسے کیا دیکھ رہی ہے؟ جا باہر نکل اور کما کر اپنے باپ کا علاج کروا، ایسا نہ ہو میں تیرے باپ کو یہاں چھوڑ کر چلی جاؤں۔ وہ اسے دھمکی دیتی ہوئی بولی۔ البتہ اس عورت نے صاف ستھرے کپڑے پہن رکھے تھے۔ انایا کے کپڑے 3 دن پرانے میلے کچیلے تھے۔ اپنے باپ اور گھر کی دیکھ بھال کے دوران اسے یاد ہی نہیں رہتا تھا کہ وہ نہا دھو کر کپڑے ہی تبدیل کر لے۔ ابھی تک کھڑی ہے، ایسی جوان لڑکی اور اوپر سے خوبصورت بھی ہو، لوگ ہاتھوں ہاتھ جاب پر رکھتے ہیں۔ وہ اسے تیکھی نظروں سے گھورتے ہوئے بولی۔ انایا نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ میں اپنی عزت نیلام نہیں کر سکتی، وہ مدھم آواز میں بولی۔ باپ سے بڑھ کر بیٹیوں کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ اگر تم اپنے باپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتی تو تم بیٹی کہلانے کے لائق ہی نہیں ہو، وہ نفرت سے کہتی انایا کو ٹہوکا دیتی وہاں سے چلی گئی، جبکہ اس کے بابا روتے ہوئے کچھ کہنے کی کوشش کر رہے تھے۔ کچھ وقت پہلے کی بات تھی جب وہ عورت اس کی سوتیلی ماں بن کر آئی تھی اور بات بات پر اس کے باپ سے اسے پٹواتی تھی۔ آج وہی باپ اسے محبت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا، لیکن اسے اپنے بے بس باپ کی زندگی کی فکر تھی۔ مزید اسے کسی محبت اور اپنائیت کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ وہ کمرے میں آئی، کافی دیر روتی رہی، پھر نہا دھو کر کپڑے تبدیل کیے اور چادر پہنے اپنی سی وی کی فائل اٹھائی اور کمرے سے نکل گئی۔ اس کی سوتیلی ماں نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ وہ باپ کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اس کا باپ اشارے سے اسے جانے سے روک رہا تھا، لیکن انایا نے اب ٹھان لی تھی اپنے باپ کا وہ اچھے سے علاج کروائے گی۔ ماہرہ، ماہرہ، سائم گردیزی آواز لگاتے غصے سے دھاڑ رہا تھا۔ اس کا غصہ شدت اختیار کرنے لگا تھا، لیکن اس کی نوکرانی کانوں میں تیل ڈالے بیٹھی تھی۔ کہاں مر گئی تھی؟ یہ کب سے رو رہا ہے، اسے کون سنبھالے گا؟ میں نے کہا تھا اس سے 1 منٹ کے لیے بھی غافل نہیں ہونا۔ وہ چیختے ہوئے شدید غصے کی حالت میں اس پر دھاڑ رہا تھا۔ نوکرانی نے تعصب سے اسے دیکھا۔ آپ اپنی بیوی کے بھاگ جانے کا بدلہ سب سے لیں گے؟ اس کی کینچی کی طرح چلتی زبان پر سائم مٹھی بھینچ گیا۔ وہ اس گھر میں 10 سالوں سے کام کر رہی تھی اور سائم کے غصے سے بھی خوب واقف تھی، لیکن اسے جو کہنا ہوتا اس کے منہ پر کہتی۔ میری بیوی کا نام بھی مت لو، وہ دوبارہ سانپ کی طرح پھنکارا، جب اس کا 1 مہینے کا بیٹا چیخ چیخ کر رونے لگا۔ کل ہی اس کی زندگی کی سیاہ ترین رات تھی جب اس کی بیوی ایک خط لکھ کر وہاں سے چلی گئی تھی اور سائم گردیزی کی زندگی سیاہ کر گئی تھی۔ وہ پہلے سے زیادہ روڈ اور سفاک ہو گیا تھا۔ اسے بچے کو سنبھالنے کا کوئی تجربہ بھی نہیں تھا، اور ابھی دائم تھا بھی اتنا چھوٹا کہ اسے باپ سے زیادہ ماں کی ضرورت تھی۔ نام کہاں لیا ہے صاحب جی؟ بس حقیقت بتائی ہے۔ آپ کی ذمہ داری ہے اپنی اولاد کو دیکھیں۔ ماں باپ کے علاوہ بچوں کا کوئی سگا نہیں ہوتا۔ وہ دوبارہ سائم پر شروع ہو چکی تھی جب سائم نے دائم کو پرام میں ڈالا اور اس پر تیز نگاہ ڈال کر تن فن کرتا باہر کی جانب لمبے ڈگ بھرتا نکل گیا۔ بیوی ان کی بھاگی ہے، غصہ ہم برداشت کریں، مفت کا سمجھا ہے کیا؟ وہ کہتی ہوئی کچن کی جانب چلی گئی، جبکہ گارڈ نے اس کے لیے دروازہ کھولا اور وہ دائم کا پرام بیک سیٹ پر رکھ کر خود فرنٹ سیٹ پر آیا اور گاڑی کی سپیڈ آہستہ کیے وہ گاڑی چلاتے ہوئے دائم کو بھی دیکھ رہا تھا۔ وہ غصے میں دائم کا کوئی ضروری سامان اٹھا کر نہیں لایا تھا۔ اسے اس بات کا احساس ہونے والا تھا۔ وہ آفس آیا تو سب نے حیرت سے پریم کو دیکھا۔ سب جانتے تھے وہ شادی شدہ ہے اور ایک بچے کا باپ بھی بن چکا ہے، لیکن کوئی یہ نہیں جانتا تھا اس بچے کا باپ اب بس باپ ہی بچا ہے، ماں اسے چھوڑ کر کہیں بھاگ گئی ہے۔ وہ رونے لگا۔ سائم نے اسے باہر نکال کر کندھے سے لگا لیا۔ سیکرٹری نے گلا کھنگارا۔ سر، اسے بھوک لگ رہی ہے۔
اس نے ڈرتے ڈرتے بتایا کہیں سائم غصہ نہ ہو جائے۔ فیڈر اور باقی چیزوں کا انتظام کرو، میں لانا بھول گیا، وہ سرد لہجے میں کہتا واپس دائم کی جانب متوجہ ہو گیا، جبکہ وہ لڑکی سر ہلاتی ہوئی دائم کے لیے سامان کا انتظام کرنے بھاگی۔ کچھ ہی دیر میں وہ قریبی مال سے سب کچھ لے آئی تھی اور اب دائم کے لیے فیڈر تیار کیے اسے پلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ چیختے ہوئے روتا تھا مگر فیڈر منہ میں نہیں ڈالتا تھا۔ وہ ایسے رو رہا تھا کہ چہرہ لال ٹماٹر ہو گیا اور اس کا وجود تھر تھرانے لگا۔ سائم نے اس کی حالت کے پیش نظر ڈاکٹر کو کال ملائی۔ سارے ورکرز ایک کے بعد ایک اسے گود میں لیتے اور چپ کرانے کی کوشش کرتے ہوئے ہلکان ہو گئے۔ اسے کبھی کوئی کرتب دکھاتے لیکن دائم چپ ہونے کے بجائے گلا پھاڑ کر رونے لگتا۔ سب حیران تھے، وہ اتنا چھوٹا سا تھا لیکن روتا تھا تو دل دہلا دیتا تھا۔ ڈاکٹر نے اسے نیند کا سیرپ پلایا، وہ سو گیا تو سب کی جان میں جان آئی۔ اس بچے کی ماں کہاں ہے؟ اسے ماں کی ضرورت ہے، بچہ ماں کو ڈھونڈ رہا ہے، ڈاکٹر نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے بتایا۔ سائم نے لب بھینچ لیے۔ سارا سٹاف سائم گردیزی کو دیکھنے لگا۔ انہیں معاملہ ابھی تک سمجھ نہیں آیا تھا۔ آخر دائم اپنی ماں کے بنا آفس میں کیا کر رہا تھا؟ اس کی ماں نہیں ہے۔ سائم کے لب ہلے اور سب کو ساکت کر گئے۔ ان دونوں کی محبت کی شادی تھی اور دونوں اتنی شدت سے ایک دوسرے کو چاہتے تھے، ان کا دور ہونا ممکن ہی نہیں تھا۔ پھر دائم کی ماں کہاں چلی گئی تھی؟ پھر آپ کوشش کریں کہ یہ آپ سے اٹیچ ہو جائے تاکہ پھر اسے کسی کی ضرورت ہی نہ پڑے، ڈاکٹر نے مشورہ دیا اور وہاں سے چلے گئے۔ لیکن دائم جب جب اٹھتا اتنا روتا کہ سائم کا جینا حرام کر دیتا۔ وہ فیڈر میں نیند کا سیرپ کا ایک ڈراپ ڈال کر دیتا، پھر وہ گھنٹوں تک سوتا۔ سائم نے یہی عمل گھر آنے کے بعد بھی جاری رکھا تھا، لیکن بھوک لگنے کے سبب دائم رات میں 10 بار اٹھتا تھا۔ سائم اس کے پیمپر تک چینج کروا رہا تھا اور کوفت کا شکار تھا۔ اس نے دوسرے دن ایجنسی کال کر کے نینی رکھوا لی تھی، لیکن دائم اسے بھی برداشت کرنے کا قائل نہیں تھا۔ روتا چیختا اسے بھگانے کے در پہ تھا۔ ایک ماہ میں سائم کافی کیئر ٹیکر چینج کر چکا تھا۔ وہ آفس میں نینی اور دائم کو ساتھ لے جاتا تھا تاکہ گھر میں وہ اسے کسی قسم کی تکلیف نہ دے سکے یا اغوا کرنے کا اسے کوئی خطرہ نہ ہو۔ وہ جس کمرے میں تھی وہاں اس نے بنا بتائے کیمرے لگائے ہوئے تھے۔ اس کیئر ٹیکر سے بھی دائم سنبھالا نہیں جا رہا تھا۔ یوں لگتا تھا وہ جان بوجھ کر سائم کو ستا رہا تھا۔ شاید اس کی ماں اسے کچھ پٹی پڑھا کر گئی تھی۔ سائم اپنے کام پر بھی ٹھیک طرح سے توجہ نہیں دے پا رہا تھا، کیونکہ اس کی نیند پوری ہوتی تھی تو وہ بے فکر ذہن لے کر کوئی کام کر پا رہا تھا۔ وہ مزید غصے کا تیز ہوتا جا رہا تھا اور ورکرز کی شامت آئی ہوتی تھی۔ آج میٹنگ ہے سر، آپ اس میٹنگ کو 4 بار ری شیڈیول کروا چکے ہیں، اب پارٹی بھی ناراض ہو رہی ہے، سیکرٹری نے سائم کو کہتے اس کے بکھرے حلیے کی جانب توجہ دی اور ترہم بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ کینسل کر دو، مجھے کوئی میٹنگ نہیں کرنی۔ وہ اس قدر پریشان تھا کہ اس کی فرم اب گھاٹے میں جا رہی تھی۔ سر ہم مسلسل لاس میں جا رہے ہیں، یہ ہمارے لیے ضروری ڈیل ہے، سیکرٹری نے جلدی سے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ باس میں ہوں یا تم؟ اس کی سرد آواز میں پوچھے جانے والے سوال کو سن کر اس کا دل سہم گیا۔ وہ سر کہتی ہوئی وہاں سے 9-2-11 ہو گئی، کہیں سائم گردیزی کے عطاب کا شکار نہ ہو جاتی۔ دائم کیمرے سے اسے نظر آ رہا تھا اور کیئر ٹیکر کی بیزار شکل دیکھ کر وہ مزید سیخ پا ہو گیا اور تن فن کرتا اس کی عقل ٹھکانے کی غرض سے باہر آیا، جہاں ایک چادر میں لپٹی لڑکی سائم کے روم میں جانے کی ضد کرتے گارڈ سے التجا کر رہی تھی۔ وہ بچہ اندر رو رہا ہے اور آپ کو باس کی فکر ہے؟ باس کا اپنا بچہ ہوتا نا، پھر ان کے دل کو اس بچے کے رونے کی آواز چیرتی۔ وہ بچہ نہ جانے کی اس پریشانی میں ہے، ایک بار مجھے دیکھ تو لینے دیں۔ وہ چادر والی لڑکی بنا یہ جانے جس کا بچہ ہے وہ خود باس ہے اور وہیں کھڑا سب سن رہا ہے۔ گارڈ نے باس کو دیکھا، سائم نے آنکھوں میں اسے اندر جانے کی اجازت دے دی۔ گارڈ ایک طرف ہوا، انایا نے اسے گھورا اور اندر داخل ہو گئی۔ کیئر ٹیکر اسے الٹا سیدھا گود میں لیے چپ کروا رہی تھی۔ بچے کو ایسے گود میں لیتے ہیں؟ انایا نے حیرت سے اس سے استفسار کیا۔ میں کیئر ٹیکر ہوں، مجھے علم ہے کیسے لیتے ہیں،
اس کی بات سن کر انایا نے دائم کو اس کے ہاتھ سے لیا. اس کا سر اپنے کندھے سے لگاتے ہولے سے کمر پر ہاتھ تھپکے کمرے کا چکر لگانے لگی. سائم سی سی ٹی وی کیمرے سے لائیو دیکھ رہا تھا. وہ لڑکی بڑی مہارت سے اس کے روتے بچے کو چپ کروا چکی تھی. اسٹرینج. سائم کے لب ہلے. بچوں کو فیڈ کروانے کے بعد تھوڑا کھیلنے کی ضرورت ہوتی ہے. یہ ابھی چھوٹا ہے اس لیے ایسے کھانا ہضم کیا جاتا ہے. میں نے اپنے محلے کے بچے پالے ہیں اسی لیے تجربہ ہے. میری امی مجھے سکھاتی تھی کہ کیسے بچوں کو پالتے ہیں. سائم دروازے پر کھڑا اس کی گفتگو سن رہا تھا. وہ کافی دیر بعد کمرے سے باہر نکلی. اس چادر والی لڑکی کو اندر بھیجو. سائم کی کال سن کر ریسیپشنسٹ حیرت سے اس لڑکی کو جاتے دیکھنے لگی. سر، اس لڑکی کی سی وی ہماری فرم کے لائق نہیں ہے، نہ ہی اسے کوئی تجربہ ہے. اس کی بات سائم نے کاٹ دی. جتنا کہا ہے اتنا کرو. شازیہ، اسے اندر بھیجو. اس کی گرجدار آواز سن کر وہ گڑبڑائی اور پھر یس کہہ کر اسے باس کے آفس میں بھیج دیا. مس. وہ سائم کو سامنے دیکھ کر حیران ہوئی. عموماً فرم میں انٹرویوز باس نہیں لیتے تھے. مس انایا. وہ پزل ہوتی سر پر چادر درست کرنے لگی. سائم نے سر تا پیر اسے دیکھا. وہ بہت ہی معمولی گھر کی لڑکی تھی. عام سا لباس اور چہرے پر کوئی میک اپ نام کی چیز نہیں تھی. وہ اس کی چپ رہنے پر سر اٹھاتی دیکھنے لگی. جب سائم کو خود کو دیکھتا ہوا پا کر وہ نظریں جھکا گئی. میں لگی لپٹی بات کہنے کا عادی نہیں ہوں. تمہاری سی وی ہماری فرم کے لائق نہیں ہے اور نہ ہی تمہیں کوئی تجربہ ہے. ہم یہاں بہتر سے بہتر ورکر لاتے ہیں. سو میں تمہیں اپنی فرم میں جاب نہیں دے سکتا. اس کی بات سن کر انایا نے گردن ہلائی اور واپس دروازے کی جانب مڑ کر جانے لگی. 1 مہینے سے خواری اس کا مقدر بن گئی تھی. وہ جتنی بھی جگہ گئی تھی سب جگہ اس کی تعلیم کو نامکمل کہا گیا تھا. ساتھ ہی تجربہ بھی مانگا تھا. وہ گھر سے باہر پہلی بار نکلی تھی اور تعلیم اس نے صرف FA تک کر رکھی تھی. لیکن تم میرے کام آ سکتی ہو. سائم کی بات سن کر وہ چونک کر پلٹی. اس کی ماں کے الفاظ کانوں میں گونجنے لگے. اس عورت نے کہا تھا خوبصورت لڑکیاں جاب حاصل کر لیتی ہیں. انایا نفی میں سر ہلاتی خود کو چھپانے کی کوشش کرنے لگی. سائم کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے. اسے اس لڑکی کی ادا پسند آئی تھی. کیا ہم بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں؟ سائم کی آواز پر وہ دوبارہ چونکی تھی. وہ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں. وہ سائم کی بات کرنے سے پہلے صفائی پیش کر رہی تھی. میں نے ابھی وجہ ہی نہیں بتائی. تم پہلے سے مجھے کیسے سمجھ سکتی ہو؟ بیٹھ جاؤ. دائم کے حوالے سے کچھ بات کرنی ہے. وہ سنجیدگی سے بولنے لگا. دائم لفظ پر اس نے سوالیہ نظریں اس کی جانب کی تھی. جس سے ابھی تم مل کر آ رہی ہو وہ میرا 2 ماہ کا بیٹا ہے. اس کی بات سن کر انایا کو اس پر شدید غصہ آیا. کیسے اپنے روتے بلکتے بچے کو چپ کروانے کی بجائے اس کا باپ آفس میں مزے سے بیٹھا تھا. اس کی ذمہ داری کیئر ٹیکر پر چھوڑ دی تھی. اس کی ماں اسے چھوڑ کر چلی گئی ہے اور میں چاہتا ہوں مس انایا تم مجھ سے کانٹریکٹ میرج کر لو. اس کی بات سن کر انایا جھٹکے سے اٹھی تھی. میں اس بچے کی کیئر ٹیکر بن سکتی ہوں. میرج کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے حیرانگی سے اپنے سامنے کھڑے اس خوبرو مرد کو دیکھا تھا. دن رات میں تمہیں دائم کے ساتھ دیکھنا چاہتا ہوں. کیا تم میرے گھر بنا کسی رشتے کے رہ سکتی ہو؟ تم جس کلاس سے تعلق رکھتی ہو وہاں عموماً ان سب کو اچھا نہیں سمجھا جاتا. اور جیسے ہی میری بیوی واپس آئے گی میں یہ کانٹریکٹ کینسل کر دوں گا اور یہ میرج صرف دائم کے لیے ہوگی. وہ کندھے اچکا کر کتنے آرام سے اسے آفر کر رہا تھا. مجھے یقین ہے تمہارا کوئی ذاتی مسئلہ ہے جو تمہیں جاب کرنے پر مجبور کر رہا ہے، ورنہ تم یہاں اپنی مرضی اور خوشی سے نہیں آئی ہو. اس کا لوگوں کو پہچاننے میں خاصا تجربہ تھا. انایا کی نظروں کے گرد اس کے باپ کا لاغر وجود گھوم گیا. لیکن میری ایک شرط ہے، انایا نے ہمت کرتے کہا. سائم کے کندھے ہلکے سے ہوئے تھے. اس کمزور سی لڑکی کی شرط بھی کمزور سی ہی ہوگی. میرے بابا کا علاج پہلے کروائیں گے تاکہ میں آپ پر یقین کر سکوں کہ آپ جھوٹ نہیں بول رہے. اور دوسرا میں پولیس میں ریکارڈ بھی کراؤں گی کہیں آپ مجھے دھوکے سے اسمگل نہ کر دیں. اور تیسری بات یہ کہ آپ مجھ سے کوئی ایسی فرمائش نہیں کریں گے
جو اس کانٹریکٹ میرج کو کانٹریکٹ نہ رہنے دے۔ وہ اس کی تمام بات سن کر سمجھ بھی گیا تھا۔ اطمینان رکھو، میں اپنی پہلی بیوی کی محبت میں غرق انسان ہوں۔ مجھے صرف اور صرف دائم کی فکر ہے، اور تم جو چاہے اپنی سیفٹی کے لیے کر سکتی ہو۔ اپنے گھر کا ایڈریس دو، تمہارے ابا جی کو اسپتال داخل کروا دیتے ہیں۔ اس کی بات سن کر انایا کو یہ گھاٹے کا سودا نہیں لگا تھا، اور پھر انایا کے سب کام ہو جانے کے بعد اس نے اپنی سوتیلی ماں اور باپ کی موجودگی میں سائم سے نکاح کیا تھا۔ ان دونوں کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا یہ نکاح محض ایک کانٹریکٹ پر مبنی ہے۔ انایا کے اکاؤنٹ میں ایک بڑی اماؤنٹ پہنچ چکی تھی۔ مزید اس کے باپ کا بہت اچھے اسپتال میں علاج ہو رہا تھا۔ وہ اپنے باپ کی فکر سے آزاد ہو چکی تھی، اسے بس اب اپنے وعدے کا پاس رکھنا تھا۔ اس کے ماں باپ اسپتال تھے۔ انایا کو گھر کی کوئی فکر لاحق نہیں تھی۔ وہ رات کو جب ڈرائیور کے ساتھ سائم کے گھر پہنچی، اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ وہ ایک بنگلہ تھا جہاں وہ آدمی بڑی شان و شوکت کی زندگی اکیلے گزار رہا تھا۔ اسے اچانک سائم سے حسد محسوس ہونے لگا۔ وہ کتنی پریشان کن زندگی گزار رہی تھی، اور وہ کیسی عیاش بھری زندگی اکیلے فکروں سے آزاد گزار رہا تھا۔ انایا گھر میں داخل ہوئی۔ اس کی آنکھیں ہر ایک شے کو حیرانگی سے دیکھ رہی تھی۔ سائم گردیزی سیڑھیوں کے اوپر کھڑا اسے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ اگر گھر کو دیکھ لیا ہو تو جس کام کے لیے آئی ہو اسے بھی دیکھ لو۔ میرا بچہ رو رو کر بیزار آ چکا ہے۔ اس کی بات سن کر وہ چونکی اور پھر اوپر کی جانب نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ آنکھوں میں شعلے لیے اسے تک رہا تھا۔ وہ جلدی سے چادر درست کرتی اوپر کی جانب آئی جہاں وہ کھڑا اس کا منتظر تھا۔ کس کمرے میں ہے دائم؟ وہ پوچھتے ہوئے لائن سے بنے اتنے سارے کمرے دیکھتے سوچنے لگی، کون سا کمرہ اس کا ہوگا؟ اس کمرے میں ہے دائم، اور وہی تمہارا کمرہ ہے۔ میرا یہ والا کمرہ ہے۔ اس نے ہاتھ کے اشاروں سے دونوں کا کمرہ بتایا تو وہ سر ہلانے لگی۔ دائم کے کمرے میں ہی اپنا سامان سیٹ کر لینا، وہاں ایک ایکسٹرا الماری ہے، اور کنگ سائز بیڈ بھی ڈلوا چکا ہوں۔ کسی چیز کی ضرورت ہو ماہرہ کو کہہ دینا۔ وہ جلدی جلدی بول کر وہاں سے جانا چاہتا تھا جب انایا نے پوچھا، آپ کی بیوی آپ کو چھوڑ کر کیوں گئی ہے؟ اس کی بات سن کر اس کے جبڑے بھینچ گئے، ہاتھوں کی نسیں نمایاں ہونے لگی۔ تم اپنے کام سے کام رکھو، اور میری ذاتی زندگی میں دخل اندازی کرنے کی ضرورت تو بالکل نہیں۔ وہ سختی سے اسے باور کراتے وہاں سے چلا گیا۔ انایا کو اس کے جانے کے بعد سانس آتا محسوس ہوا۔ جب وہ بولتا تھا سانس روک دیتا تھا۔ اس کی سخت نظریں انایا کو ہلا دیتی تھی۔ وہ لمبی سانس لیتی خود کو دائم کی ماں کے طور پر تیار کرتی کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑتے ہوئے انایا کو دیکھ رہا تھا۔ انایا، او میلا بیبی کہتی ہوئی اسے گود میں لے کر بیٹھ گئی۔ کمرہ اتنا آرام دہ تھا کہ انایا سمیت دائم پل میں سو چکے تھے، جبکہ سائم ان دونوں کو دیکھنے جب کمرے میں آیا تو حیرت زدہ رہ گیا۔ آج دائم بنا نیند کی دوا کے اس کے ساتھ چپکا ہوا سو رہا تھا۔ اس نے انایا کی جگہ اپنی بیوی کو اس خوبصورت منظر میں دیکھا۔ اس کی آنکھیں نم ہوئیں اور ہونٹ مسکراہٹ میں ڈھلے، لیکن ہوش کی دنیا میں آتے ہی وہ سر جھٹک کر خود کو سرزنش کر رہا تھا۔ وہ انایا کو کیسے صبا تصور کر سکتا تھا؟ اسے اپنے اوپر شدید غصہ آیا۔ وہ وہاں سے اپنے کمرے میں آ گیا اور پھر سونے کی کوشش کرتے کرتے وہ واقعی سو بھی گیا۔ دوسری صبح انایا ناشتے کی میز پر موجود نہیں تھی۔ سائم اکیلا بیٹھا کوفت سے بار بار گھڑی دیکھ رہا تھا۔ ماہرہ، تم نے انایا کو ناشتے کا نہیں بتایا؟ سائم کی آواز سن کر ماہرہ قریب آئی۔ صاحب جی، وہ آپ کی بیوی ہے، میں کیوں ناشتہ وغیرہ کا وقت بتانے لگی؟ جب آپ کمرے سے آئے تھے انہیں بھی ساتھ لے آتے۔ سائم ماہرہ کی چلتی زبان دیکھ کر سر ہاتھوں میں گرا کر رہ گیا۔ اگر وہ اس کی ماں کے دور سے وہاں نوکرانی نہ ہوتی تو ضرور وہ انہیں فائر کر چکا ہوتا۔ اسے ویسے بھی ان کے رشتے کی نوعیت قائل نہیں تھا۔ اچھا تھا نہ ہی ہو، ورنہ اس علاقے کا ایک گھر ایسا نہ ہوتا جہاں سائم کی کانٹریکٹ میرج کا چرچا نہ ہوتا۔ انایا، پہلی دفعہ سائم نے اس کا نام لیا تھا۔ وہ نہا دھو کر دائم کو بھی تیار کیے باہر آ رہی تھی جب وہ وہاں چلا آیا۔ جی، میں آ ہی رہی تھی۔
2 माह का दाइम पहली दफा खुश दिखाई दिया था। साइम ने उसे इतना खुश तो अपनी सगी माँ के साथ भी नहीं देखा था। माहिरा को मालूम ना हो कि हम अलग अलग कमरे में रहते हैं, यूं ही शो करना हम मियाँ बीवी हैं। वो अनाया का कंधा थपक कर कह रहा था। नीचे माहिरा खड़ी दोनों को देख रही थी। वो दोनों सीढ़ियां उतरने लगे। मुझे लगा था साहब जी सबा बेगम के गम में पागल हो जाएंगे, लेकिन यहाँ तो 1 माह नहीं गुजरा दूसरी शादी कर ली। वाकई मर्द औरत के बिना नहीं रह सकता। माहिरा कानों को हाथ लगाते बोली। अनाया को हंसी आई, जबकि साइम का गुस्सा जब्त करने के चक्कर में चेहरा सुर्ख हो रहा था। वो दाइम को गोद में बिठाए उसे फीडर पिलाती खुद भी नाश्ता कर रही थी। साइम दाइम को देखता नाश्ता कर रहा था, फिर अचानक झुककर दाइम को प्यार करते जाने लगा। माहिरा की नजरों से परेशान होता पलटा और झुककर अनाया के कान में सरगोशी की। माहिरा देख रही है, मुस्कुराओ। वो उसकी संजीदा हो जाने और दूर करने से पहले पहले बोला। वो मुस्कुराने लगी। माहिरा नफी में सर हिलाती तौबा तौबा करती चली गई। ये खातून 12 आंखें रखती हैं, इनसे एहतियात करना, वो सरगोशी के से अंदाज में कहता दाइम को एक बार फिर चूमने लगा। उसके जाने के बाद अनाया ने अस्पताल कॉल करके अब्बा की खैरियत दी। उसकी सौतेली माँ साइम गर्देजी की तारीफें करते नहीं थक रही थी। अनाया को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो कॉल बंद करते दाइम की जाने मुतवज्जो हो गई। वो उसे हमेशा मुस्कुराते हुए देखता था और अनाया को उस पर बेतहाशा प्यार आता। वो कुछ ही दिनों में उससे इतना अटैच हो गया था कि उसे 5 मिनट के लिए आंखों से ओझल नहीं करता था। साइम की गोद में 5 मिनट गुजारने के बाद उसे अनाया की गोद में जाना होता था। अगर अनाया को शावर लेने जाना होता, पहले वो साइम को उसे ख्याल रखने का कहती थी, फिर फटाफट उसके रोने की आवाज़ सुनकर आती थी। साइम खुद भी दाइम की हरकतें देखता हैरत ज़दा था। चंद ही दिनों में वो उससे इतना कैसे हिल सकता था, जबकि उसने पैदा होने से पहले इसका ख्याल रखा था, इसके साथ रहा था। अनाया, तुम्हारी कज़न की शादी है, तुम्हें लाजमी बुलाया है ताकि तुम्हारे शौहर को देख सके। सब में मशहूर हो गया है तुम किसी अमीर ज़ादे के साथ भाग गई। उस तकरीब में शामिल होकर सबके मुंह बंद कर दो और बता देना बच्चा उसकी पहली बीवी का है। लोग उसकी शख्सियत से मुतासिर होकर पहली दूसरी बीवी कहाँ याद रखेंगे। और बहुत खूबसूरत ड्रेसिंग करके आना कि सबकी आंखें चुंदे आ जाएं। उसकी सौतेली माँ अनाया को कॉल किए बोल रही थी। अनाया को भी पूरे ख़ानदान को जवाब देना था, इसलिए जाना ज़रूरी था। साइम से बात करने वो उसके कमरे में आई जहाँ वो नहा कर निकला था। इसके अचानक आ जाने पर अबरू उठाए उसे देखने लगा। मेरे ख़ानदान की एक शादी में मियाँ बीवी की तरह शामिल होना है हमें, उसने उंगलियां मरोड़ते हुए कहा। तुम्हें मालूम है ना तुम यहाँ किस वजह से आई हो? वो सर्द नज़रों से देखते उससे पूछ रहा था। जी मालूम है। वो नज़रें नीचे किए बोली तो वो इसे देखने लगा। फिर मुझ पर बीवी वाला रोब जमा कर साबित क्या करना चाहती हो? मुकाबिल ने सख्ती से दांत कुचकुचाते सवाल किया। मैं कुछ साबित नहीं करना चाहती और आप पर ना ही अपना हक जताना चाहती हूँ, लेकिन दुनिया को दिखाना है कि मैं आपके साथ खुश हूँ, मुतमईन हूँ। आपकी बीवी हूँ ना कि आपके साथ भागकर आई हूँ? बेहया लड़की हूँ, वो रोंधी हुई आवाज़ में बोली। साइम थोड़ा धीमा पड़ा। कब और कितने बजे जाना है मैसेज कर देना। फिलहाल मुझे सोना है, तुम जा सकती हो। उसकी बात सुनकर वो उसे एक नज़र देखकर कमरे से बाहर निकल गई। वो काफ़ी बोझल सा महसूस हो रहा था, यूं कि बहुत ज़्यादा परेशान हो। अनाया उससे पूछकर उसके गुस्से को मज़ीद हवा नहीं देना चाहती थी, इसीलिए चुप रही। अगले दिन वो बहुत खूबसूरत सी तैयार हुई। दाइम को भी मैचिंग कलर का सूट पहनाए तैयार किया था। वो कुछ दिनों में ही गोलू मोलू सा हो गया था। अनाया की मेहनत नजर आ रही थी। वो शादी में तीनों पहुंचे तो सबकी निगाह ने उनको सराहा। सब शौक से अनाया के बदले तेवर देख रहे थे। अनाया ने एक जगह साइम का बाजू भी थामा था, जिसे उसने छुड़ाने की कोशिश नहीं की थी। वो आज लगी इतनी प्यारी रही थी कि वो जान मांगती साइम भूल जाता उनके दरमियान क्या रिश्ता है। वो वापस आए। अनाया और दाइम अपने कमरे में जाने लगे। अनाया, साइम की आवाज़ सुनकर वो पलटी। थोड़ी देर दाइम को मेरे कमरे में ले आओ,
مجھے خدشہ ہے یہ مجھے بھول جائے گا کہ میں اس کا باپ ہوں۔ انایا نے اس کی جیلسی محسوس کی تھی۔ سر ہلاتی ہوئی اپنے کمرے میں جانے کی بجائے وہاں چلی گئی۔ سائم کوٹ اتارے شرٹ کے کف کونیوں تک فولڈ کیے قالین پر بیٹھا تھا۔ انایا نے دائم کو کھلونے دے کر اپنے ساتھ ٹیک لگا کر وہاں بٹھایا۔ انایا کو بار بار دیکھنے کا دل کر رہا تھا، لیکن وہ اس کی جانب متوجہ نہیں تھی۔ اپنے کان میں جھولتی ہوئی بالیاں نکالنے کی جانب متوجہ تھی۔ گلے سے نازک سا ہار نکال لیا، چوڑیاں بھی اتار کر میز پر رکھ دی، کہیں دائم اپنے ہاتھ میں نہ لے لے۔ کھلے بالوں کو جوڑے میں قید کیے وہ تھوڑی ریلیکس ہوئی تھی۔ بس اب ڈریس چینج کرنا اور میک اپ ہٹانا رہ گیا تھا۔ آپ 2 منٹ دائم کو پکڑیں، میں منہ دھو کر آتی ہوں۔ وہ اٹھ کر اس کی جانب دیکھے بنا بولی۔ وہ ٹکٹکی باندھے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ جب وہ واپس آئی، سائم اور دائم دونوں کھلکھلا کر ہنس رہے تھے۔ وہ مسکراتی ہوئی کمرے سے باہر نکل آئی۔ ان دونوں کو وقت گزارنا چاہیے تھا، اور پھر انایا کی جگہ اس کی سگی ماں کو آنا تھا۔ انایا کا دل بیٹھنے لگا یہ سوچ کر کہ دائم اپنی اصل ماں کے پاس چلا جائے گا۔ وہ روتی ہوئی سوئی تھی، اور اس رات دائم کے لاکھ پریشان کرنے کے باوجود سائم نے انایا کو آرام دینا مناسب سمجھا۔ دوسرے دن صبح اس کے بابا نے اسے ملنے کے لیے بلایا تھا۔ وہ ڈرائیور کے ساتھ اسپتال چلی گئی، اور اتوار ہونے کی وجہ سے سائم نے دائم کو اپنے ساتھ تو رکھ لیا، لیکن اسے سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا۔ حالانکہ انایا بتا کر گئی تھی دائم کو کب کب کس کس چیز کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن وہ اچانک اس کے رونے پر بھول گیا اسے کیا چاہیے تھا۔ فیڈر بھی دے چکا تھا، پھر بھی وہ رو رہا تھا۔ اس نے انایا کو کال کی۔ دائم رو رہا ہے۔ وہ اپنے باپ کے ساتھ بیٹھی تھی اور مسکرا کر ان سے باتیں کر رہی تھی۔ ان کی تھیراپی سے صحت اچھی ہو گئی تھی، اور وہ بولنے کے قابل بھی ہو گئے تھے۔ ڈائپر چینج کرنا ہوگا، وہ وقت دیکھتے بولی۔ وہ صبح پہنا کر آئی تھی، اب تک تو اسے چینج ہو جانا چاہیے تھا۔ میں کروں؟ وہ حیرانی سے موبائل کو گھورنے لگا۔ پھر اور کون کرے گا؟ اس نے ڈائپر چینج کر دیا۔ وہ تھوڑی دیر پرسکون رہا، لیکن پھر رونا شروع ہو گیا۔ اس نے دوبارہ انایا کو کال کی۔ وہ دوبارہ رو رہا ہے۔ وہ پریشانی سے ماتھا مسل رہا تھا۔ ویڈیو کال کرتی ہوں۔ اس نے ویڈیو کال کی تو دائم روتے ہوئے ہاتھ آگے بڑھانے لگا۔ یقیناً اسے انایا کی یاد آ رہی تھی۔ سائم لمبی سانس بھر کر رہ گیا۔ اسے باپ کے ساتھ مزہ نہیں آ رہا تھا۔ وہ ماں ماں کرتے ہوئے اسے بلا رہا تھا۔ میں اب چلتی ہوں، اس نے پریشانی سے اٹھتے ہوئے باپ سے کہا۔ دائم نہیں رک رہا تمہارے بغیر؟ وہ مسکرا کر پوچھنے لگے۔ جی ابا، رو رو کر ہلکان کر لیا ہے خود کو، بس جلد ہی دوبارہ آؤں گی۔ وہ جلدی سے انہیں کہتی ہوئی بھاگ کر گاڑی میں بیٹھی اور بے صبری سے گھر آنے کا انتظار کرنے لگی۔ وہ گھر پہنچی تو دائم ہچکیوں سے رو رہا تھا۔ سائم بھی الگ ہلکان ہو رہا تھا۔ وہ اس تیزی سے بھاگی کہ چادر اور دوپٹہ بیک وقت سر سے پھسل کر گرے تھے۔ وہ سائم سے دائم کو جھپٹ کر اسے چومنے لگی۔ اس کی گود میں جاتے ہی دائم کا رونا دھونا بند ہو گیا۔ سائم نے گھر میں موجود سرونٹس کو دیکھا اور پھر اس کی چادر کو۔ وہ چادر اٹھا کر اس کے سر اور کندھے پر ڈال گیا، لیکن انایا اس جانب متوجہ نہیں تھی۔ وہ بس دائم کے رونے سے ہی آدھی جان دے چکی تھی۔ سائم نے کبھی اس کے سر کو دوپٹے کے بغیر دوسروں کے سامنے نہیں دیکھا تھا۔ انایا نے پلٹ کر اسے دیکھا جو دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ آپ سے جب دائم سنبھلتا نہیں ہے تو اس کی ذمہ داری کیوں لیتے ہیں؟ وہ پہلی دفعہ اسے اس سرد انداز میں گویا ہوئی تھی۔ میرا بیٹا ہے، وہ ماتھے پر بل ڈالے زور دے کر بولا۔ آپ کا بیٹا ہے مجھے معلوم ہے، لیکن اگر آئندہ وہ آپ کی وجہ سے رویا تو اچھا نہیں ہوگا۔ وہ جس قدر غصے میں تھی ممکن تھا سائم سے لڑنے لگتی۔ سائم پہلے غصہ ہوا، بعد میں اسے انایا کا دائم کے لیے اس قدر فکر مند ہونا اچھا لگا تھا۔ دن گزرتے جا رہے تھے اور انایا سائم کے دل میں رفتہ رفتہ اترتی جا رہی تھی۔ وہ اب انایا سے بہت اچھے سے بات کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ آپ کی بیوی کا آنے کا ارادہ نہیں لگتا، ورنہ دائم کے لیے وہ ایک بار ضرور کال کرتی۔ انایا نے ڈنر ٹیبل پر اس سے پوچھا۔ اسے رہ رہ کر دائم کی ماں سے نفرت ہوتی جا رہی تھی۔ اتنے پیارے بچے کو کون چھوڑ کر جاتا ہے؟ اسے بھول کر تم دائم پر دھیان دو، اس کا آنا نہ آنا میرے لیے ضروری ہے۔
وہ اس بات پر ہمیشہ سرد ہو جاتا تھا۔ وہ کندھے اچکا کر سر پر دوپٹہ ٹھیک کر رہی تھی۔ کل آفس کی جانب سے بزنس ٹور پر جانا ہے، کیونکہ تم میری بیوی ہو اس لیے پیکنگ کر لینا۔ ہم کل صبح کی فلائٹ سے فرانس جا رہے ہیں۔ وہ اگر اس کی حیرت سے پھٹی آنکھیں دیکھ لیتا تو رک کر ضرور پوچھتا، کیا چیز ہو؟ میں فرانس؟ وہ خود کی جانب اشارہ کرتے پوچھ رہی تھی۔ بیوی کی حیثیت سے لوگ اب تمہیں جانتے ہیں، میری بیوی پہلی کا مجھے نہیں پتا، وہ کھردرے انداز سے بولا۔ مطلب میرا ویزا؟ وہ حیران ہی تو ہو رہی تھی۔ پرائیویٹ جیٹ سے جائیں گے؟ وہ اس کی حیران آنکھوں کو بڑی دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنی پہلی بیوی کا روگ بھلانے لگا تھا۔ وہ اسی وقت سے اپنا بیگ تیار کر رہی تھی، ساتھ دائم کا، اور سائم کا اسے معلوم نہیں تھا کہ کیسا بیگ تیار کرنا ہے، اس لیے اس نے کچھ بھی نہ کیا۔ وہ شام میں جب دائم کے کمرے میں آیا، وہاں بیگ تیار دیکھ کر پریشان ہوا۔ اتنا سارا سامان کوئی 2 دن کے ٹور پر کیسے لے جاتا ہے؟ وہ انایا کو دیکھتے پوچھ رہا تھا، جو ابھی شاور لے کر آئی تھی اور گیلے بالوں کو ٹاول سے صاف کر رہی تھی۔ کیوں؟ وہ کبھی بیگز کو کبھی اس کو دیکھ کر پوچھ رہی تھی۔ میں بتاتا ہوں کیا کیا رکھنا ہے، وہ بیگ کی جانب بڑھا۔ لڑکیوں کے سامان میں نہیں گھستے، کیا آپ کو نہیں معلوم؟ وہ جلدی سے بیگ کی جانب جاتے بولی۔ او ہو، وہ او کرتے ہوئے پیچھے ہوا۔ ڈرائر سے بال سکھا لو، ایسے نہیں خشک ہوں گے۔ وہ ڈرائر نکال کر اسے تھمانے لگا۔ مجھے یوز کرنا نہیں آتا، وہ شرمندگی سے کہتی واپس رکھنے لگی۔ میں بتاتا ہوں کیسے استعمال کرنا ہے۔ وہ پلگ لگا کر بٹن دبا کر اس کے پاس آیا اور بالوں کو ہاتھ میں تھامے اس کے پیچھے کھڑا بال سکھانے لگا۔ انایا شیشے میں اسے دیکھ رہی تھی۔ اچانک سائم نے انایا کا رخ اپنی جانب کیا اور اس کی جانب قدم اٹھانے لگا۔ وہ پیچھے ہوتے ہوتے دیوار سے جا لگی، آنکھیں میچے سانس روکے کھڑی تھی، جب اچانک اسے کانٹریکٹ میرج کے ساتھ اس کی بیوی کا اس کی زندگی میں واپس لوٹ کر آنا یاد آیا۔ اس کے آنے کے بعد سائم اور دائم کی زندگی میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ وہ آنکھیں پٹ سے کھولے سائم کو غصے سے دیکھنے لگی۔ آپ شاید بھول رہے ہیں کہ ہماری کانٹریکٹ میرج ہے۔ جیسے ہی آپ کے بچے کی اصل ماں واپس آئے گی، آپ مجھے چھوڑ دیں گے، اس لیے مجھ سے دل لگی کرنے کی ضرورت نہیں۔ انایا نے سائم گردیزی کے حصار سے نکلتے کہا۔ وہ انایا کی بات سن کر حال میں لوٹ آیا تھا۔ اس نے انایا کا ہاتھ تھاما۔ اس کے لوٹ آنے کے بعد بھی تم میری بیوی رہو گی۔ میرج میرج ہوتی ہے، نکاح نکاح ہوتا ہے۔ ہم نے پورے اہتمام سے 3 بار قبول کیا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھے بولا، لیکن میں خود کو صرف اور صرف دائم کی چند ماہ کی ماں سمجھتی ہوں، اور اس سے آگے کچھ بھی نہیں۔ لہٰذا آپ مجھ سے دور رہیں، یہی ہم دونوں کے لیے بہتر ہے۔ وہ لفظ چباتے ہوئے اسے کہتی ہوئی دائم کو اٹھانے کمرے سے چلی گئی۔ سائم نے غصے سے مکہ دیوار پر مارا۔ صبا، ایک بار تم لوٹ آؤ پھر دیکھنا، وہ غصے سے پھنکارتے ہوئے بولا۔ انایا نے رات کا کھانا بھی اس کے ساتھ کھانا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں ہی کھانا لے آئی تھی۔ ماہرہ کافی عمر رسیدہ تھی، ان سے سیڑھیاں نہیں چڑھی جاتی تھیں، اور اس وجہ سے وہ دونوں اب تک بچے ہوئے تھے اور انہیں پتہ نہیں چل سکا تھا انایا دائم کے کمرے میں سوتی ہے۔ وہ بزنس ٹور پر آ تو گئی تھی، لیکن بہت خفا تھی۔ اسے رہ رہ کر خود پر غصہ آ رہا تھا۔ اسے سائم کی جانب متوجہ ہونے کی ضرورت کیا تھی؟ وہ امیر ہے اس لیے میں اس سے سوچتی ہوں، اس نے خود کو بھونڈی تسلی دیتے کہا۔ وہ اس سے محبت میں مبتلا ہو چکی تھی، لیکن خود کو الٹی سیدھی باتیں سمجھا کر اگنور کر رہی تھی۔ انایا نے آج سائم کے کہنے پر فل بلیک میکسی پہنی ہوئی تھی، سر پر کیپ تھا، ہاتھوں میں گلوز۔ وہ کسی فلم کی فیمیل مین کریکٹر لگ رہی تھی۔ پارٹی کا تھیم بلیک تھا، سبھی کالے رنگ میں رنگے ہوئے تھے، صرف انایا تھی جو سوبر کپڑوں میں ملبوس تھی، باقی سب نے انتہا کے بولڈ کپڑے پہنے تھے۔ کافی لوگوں نے اس کی تعریف کی تھی۔ دائم اس وقت بیبی گیم روم میں تھا۔ وہاں آئے سارے بچے ایک جگہ جمع تھے جہاں ان کا بہت اچھے سے خیال رکھا جا رہا تھا۔ انایا ہاتھوں میں سافٹ ڈرنک کا گلاس تھامے مایوسی سے دائم کو مس کر رہی تھی۔ سائم ایکسکیوز کرتا انایا کے پاس آیا۔ کیا ہوا؟ موڈ کیوں خراب ہے؟ وہ اسے دیکھ کر پوچھنے لگا۔ دائم کے پاس جانا ہے؟
وہ آنکھوں میں نمی لیے اس کی جانب نظریں اٹھائے بولی تو سائم کو لگا ان آنکھوں میں اس کی دنیا ٹھہر سی گئی ہے۔ ایسے محسوسات پہلی دفعہ کیوں رونما ہوئے تھے؟ محبت، شادی اس کی پہلے بھی ہو چکی تھی، اس سے الگ قسم کی انسیت کیوں محسوس ہوتی تھی؟ وہ صبا کو کیسے بھولنے لگا تھا؟ ان دونوں نے ایک دنیا سے لڑ کر شادی کی تھی، شدید محبت کی تھی، پھر وہ لڑکی اسے سب کچھ بھلا کر صرف اسے یاد رکھنے پر کیسے مجبور کر سکتی تھی؟ اس کے بازو ہلانے پر سائم ہوش میں آیا۔ مجھے دائم چاہیے، جب آپ کی بیوی آ جائے پلیز مجھے دائم دے دیجیے گا، اپنی بیوی کے ساتھ آپ خوش رہیے گا، مجھے بس دائم چاہیے۔ وہ رونے کے در پہ تھی، اسے فرق نہیں پڑتا تھا وہ اس محفل میں کس قدر حسین لگ رہی ہے۔ اس کے سامنے کھڑا مرد بھی محفل کی جان لگ رہا تھا، لیکن عنایا کو صرف دائم چاہیے تھا۔ سائم نے گہری سانس ہوا کے سپرد کی اور اس کا ہاتھ تھامے بیبی روم میں لے آیا، جہاں سارے بچے پیٹ کے بل لیٹے بال کو ایک دوسرے کو دیتے چیخ رہے تھے۔ عنایا دائم کو خوش دیکھ کر دروازے پر رک کر لبوں پر مسکراہٹ سجائے اسے دیکھنے لگی۔ مجھے کبھی یوں محسوس ہوتا ہے دائم میری سگی اولاد ہے، میں نے اسے جنم دیا ہے، یوں لگتا ہی نہیں کہ میں نے اسے محض پالا ہے، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ سائم جاتے جاتے رک گیا اور اسے دیکھنے لگا۔ اگر کوئی اور لڑکی ہوتی اس سے اس کی دولت کے لیے محبت کرتی یا پھر اس کے بچے کے بہانے اس کے قریب آنے کی کوشش کرتی اور پھر اسے بلیک میل کر کے ہمیشہ اس کی زندگی میں ٹھہر جاتی، لیکن وہ غریب ہی صحیح لیکن خوددار لڑکی تھی جو پوری ایمانداری سے اپنی جاب یعنی دائم کی دیکھ بھال کر رہی تھی۔ میں تمہیں کبھی دائم سے جدا نہیں کروں گا، اس نے عنایا کے کندھے کے پیچھے کان میں سرگوشی کی۔ عنایا حیرت سے پلٹی۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ اس کی آنکھوں میں جگنو ناچنے لگے۔ بالکل، یہ میرا وعدہ ہے، وہ مسکرا کر بولا۔ عنایا ہلکی پھلکی ہو گئی اور سائم کے ساتھ واپس پارٹی کا حصہ بن گئی۔ ان دونوں کے درمیان خلش کی دیوار ایک بار پھر گر چکی تھی۔ وہ 2 دن ساتھ رہے، الگ الگ جگہ گھومتے رہے۔ سائم اسے جگہ کے بارے میں بتا رہا تھا، وہ سنتی رہی۔ دائم پریم میں دونوں کے ساتھ پرسکون تھا۔ جب واپس آئے سب سے پہلے سائم نے عنایا کا پاسپورٹ بنوایا تاکہ اسے پھر دوبارہ پرائیویٹ جیٹ نہ لینا نہ پڑے، ورنہ اتنے بھاری ٹیکس سے وہ کنگلا ہو جائے گا۔ عنایا دائم تھک کر 2 دن تک نیند پوری کرتے رہے۔ ایک سائم ہی تھا جسے ٹور کی عادت تھی، وہ بنا تھکے سارے کام کر رہا تھا اور ان دونوں کو اپنے ارد گرد نہ پا کر بے چین ہوتا تھا۔ انہیں آئے 2 ہفتے گزر چکے تھے اور دونوں کے دل ایک دوسرے کی محبت میں مبتلا ہو چکے تھے۔ صرف ڈر صبا کے واپس آنے کا تھا، اور 2 ہفتے بعد ہی وہ لوٹ آئی تھی، جب سائم آفس میں تھا اور دائم عنایا گارڈن میں کھیل رہے تھے۔ کوئی ماڈرن سی لڑکی سفید گاڑی سے باہر آئی۔ ہیلو، دائم کی کیئر ٹیکر ہو؟ وہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ کانفیڈنٹ بھی تھی۔ نہیں، میں اس کی ماں ہوں۔ اس کی بات سن کر صبا زور سے کہا لگا کر ہنسی۔ ماں؟ وٹ؟ آر یو شیور؟ صبا کا چہرہ پل میں بدلا اور اس نے عنایا کے قریب جاتے اس کا منہ دبوچ لیا۔ میں اس کی ماں ہوں، میں نے پیدا کیا ہے اسے، بتاؤ کون ہو تم؟ وہ سختی سے اس کے بالوں کو پکڑے پوچھ رہی تھی۔ میں نے اور سائم نے نکاح کیا ہے، میں سائم کی بیوی اور دائم کی ماں ہوں۔ جس دن کے آنے کا وہ سوچتی تھی اچانک وہ دن آ بھی گیا تھا۔ اس کے سامنے آتی ہی وہ شیرنی بن گئی تھی۔ اسے دائم کی فکر تھی۔ ایک وقت کو وہ اپنی محبت قربان کر سکتی تھی، لیکن وہ دائم پر اپنی ممتا نہیں قربان کر سکتی تھی۔ نکاح؟ مائی فٹ، میں آج بھی سائم کی بیوی ہوں، نکلو میرے گھر سے۔ میں کچھ دن کے لیے غائب کیا ہوئی، لڑکیوں نے سائم اور میرے بچے کو اپنی جاگیر ہی سمجھ لیا، نکل یہاں سے۔ وہ عنایا کو بالوں سے پکڑے باہر نکال رہی تھی۔ رک جاؤ صبا۔ سائم گردیزی نے دور سے منظر دیکھا تو چیخ پڑا۔ صبا کو اچانک اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر اس کی دنیا واقعی ہل گئی تھی۔ وہ عنایا سے محبت کے خواب سجا رہا تھا، لیکن اس نے وہاں آ کر اس کے خواب چھین لیے تھے۔ چھوڑو عنایا کو، یہ میری بیوی ہے۔ سائم کی بات سن کر صبا نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ بیوی؟ میرے جاتے ہی دوسری شادی کر لی؟ تم مجھ سے محبت کے دعوے دار تھے، پھر میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو سائم؟
वो हैरान और परेशान दोनों थी। मैं कुछ भी कर सकता हूँ सबा, तुमने मुझे छोड़ने से पहले एक बार भी सोचा था कि मैं और दाइम कैसे रहेंगे? तुम्हें ये बच्चा नहीं चाहिए था, मानता था, लेकिन तुम इसे यूं छोड़कर चली गई। हम इसके लिए केयर टेकर रख लेते। मैं कौन सा तुम्हें कह रहा था मेरा बच्चा पालो? वो जब्त होते सबा के रूबरू खड़ा आज सारे हिसाब किताब बराबर कर लेना चाहता था। मुझे तुमसे दूर जाना था, तुमने मेरी बात नहीं मानी। तुमने जबरदस्ती इस बच्चे को जन्म दिलवाया। मैं इस बच्चे को दुनिया में नहीं लाना चाहती थी, लेकिन मैं वापस भी तो आ गई हूं ना। वो साइम के गालों पर हाथ रखते बोली, तुमने खत में साफ साफ लिखा था तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती, लेकिन तलाक भी लेना नहीं चाहती। तुम अपनी दुनिया में चली गई हो, वापस नहीं आओगी। फिर वापस क्यों आई हो? वो लहू रंग आंखों से उसे देखते पूछ रहा था। मुझे अपने बच्चे की तुम्हारी याद लम्हा लम्हा सताती थी साइम। मैं चली गई थी, लेकिन मुझे वहां जाकर अंदाजा हुआ तुम दोनों मेरे लिए कितने अहम हो। वो रोते हुए साइम के सीने से लग गई। अनाया रोती हुई अंदर चली गई। उसे मजीद देखा नहीं जा रहा था। मैं तुमसे मोहब्बत करना उस दिन से छोड़ चुका हूँ सबा, जिस दिन मैंने अनाया से निकाह किया था। अब तो ये दिल भी उसका नाम लेता है। इसको बाकी सारे नाम भूल गए हैं। तुम मेरे करीब आई और मेरा दिल धड़का तक नहीं। अनाया को देख लूं तो सारा दिन दिल के साथ जहन भी फ्रेश रहता है। सबा, तुम मेरे दिल से निकल चुकी हो। बेहतरी इसी में है तलाक लेकर वहां चली जाओ जहां से आई हो, या यूं कहूं जिसकी पनाहों में इतने महीने रही हो वहीं चली जाओ। वो उसे दूर करते हुए अंदर चला गया, लेकिन सबा ने हिम्मत ना हारी। उसके घर में घुस गई थी और अपना मुकाम हासिल करने के लिए अनाया को भी निकालने का प्लान बना रही थी। वो जिसके लिए भागी थी वो कुछ दिन उसके साथ रहकर भाग निकला था। सबा अब ना इधर की रही थी ना उधर की। अगर तुमने मुझे तलाक दी तो मैं कोर्ट से अपना बच्चा ले लूंगी। वो हठ धर्मी पर उतर आई थी। मैं तुम्हें तुम्हारा बच्चा दे दूंगा, बस तुम मेरी जिंदगी से दफा हो जाओ। उसकी बात सुनकर अनाया जलजले की जद में आ गई और उसी रात अनाया दाइम को उठाए चुपके से घर से बाहर निकल गई थी। वो साइम को सबा को दे सकती थी, लेकिन दाइम को वो कैसे किसी के हवाले करने वाली नहीं थी। जब सबा को मालूम हुआ उसने साइम को बताया। वो पागलों की तरह अनाया को ढूंढ रहा था। सबा, मैं आज और इसी वक्त तुम्हें तलाक देता हूँ। 3 दफा के कहे गए बोल ने सबा को उसकी जिंदगी से जुदा कर दिया था। अनाया बेवकूफ पता नहीं कहाँ थी। वो उसके पुराने घर गया तो अनाया और दाइम वहां मिल गए। साइम को देखकर उसने बच्चे को सीने में भेंच लिया। मैं दाइम नहीं दूंगी। पागल लड़की, मुझे मालूम था सबा कभी दाइम के लिए नहीं लौटी है। वो मेरी जिंदगी बर्बाद करने आई है, इसीलिए उसे कहा था दाइम को ले जाए, जो माँ उसे पैदा करने के हक में नहीं थी। तुम्हें क्या लगता है वो इसे पाल सकती है? उसे पालने के लिए तुम्हारा जितना पागल होना जरूरी है। वो उसे अपने सीने से लगाए समझा रहा था। सबा का किस्सा हमारी जिंदगी से खत्म हो गया है। मैं उसे तलाक दे चुका हूं। अब तुम ही मेरी बीवी और सब कुछ हो। मेरे बेटे से इतनी मोहब्बत है कि अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दे दी। उसकी बात सुनकर अनाया ने नजरें झुकाई। मैं तुम्हारे दिल का हाल जानता हूं और अपना बताता हूं। वो बोलते बोलते अनाया का चेहरा हाथों के प्याले में भर गया। हम घर चलें? वो रोते हुए पूछने लगी। बिल्कुल, मैं तुम्हें कभी भी अपने दिल और घर से निकालने का तसव्वुर नहीं कर सकता। पता है अनाया, तुम मेरी पहली मोहब्बत हो। मुझे अब समझ आया, सबा से मोहब्बत नहीं अट्रैक्शन थी, जो तुम्हारे आने के बाद बिल्कुल ख़त्म हो गई। लेकिन उसके आने के बाद मेरे दिल में सिर्फ तुम्हारा ख्याल था। तुम मेरे बारे में क्या सोच रही होगी, बल्कि तुम तो दाइम के बारे में सोच रही थी। वो उसके माथे पर मोहब्बत की मोहर सब्त करते पीछे हुआ और उसका हाथ थामे घर ले आया। उसने कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स फाड़ कर अनाया को थमाए। अगर आपको हमारी कहानी ये हमारे दरमियान से खत्म हो चुका है।